السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون ہم شروع کیے ہوئے ہیں. اس سلسلے کا آج 37واں لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم پاپولیشن پروفائل آف پاکستان پہ ڈسکشن کریں گے. تو اس ڈسکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی دفعہ جو ڈسکشن کی اس میں 2 تھیوریز کی بات کی تھی. ان تھیوریز میں ایک تھیوری تھی مالتھس کی، مالتھیوزین تھیوری آف پاپولیشن، اور دوسری تھی تھیوری آف ڈیموگرافک ٹرانزیشن. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں مالتھس نے کافی وارننگ دی لوگوں کو کہ بھائی پاپولیشن جو گرو ہو رہی ہے جسٹ آفٹر دی انڈسٹریل ریولوشن اور ایٹ دا بگننگ آف دی انڈسٹریل ریولوشن، کہ اس میں وہ اتنی تیزی سے اس میں انکریز ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر اس کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو اٹ ول آؤٹ گرو دا فوڈ سپلائی. اینڈ آبویسلی with respect to the food supply, then he looked at کہ it's going to create problems in the society. تو اس سلسلے میں اس نے 2 چیکس کی بات کی تھی، پازیٹیو چیکس کی بات کی تھی اور پریونٹیو چیکس کی بات کی تھی. اور then he tried to give all kinds of explanations کہ پریونٹیو چیکس اگر نہیں کریں گے تو پازیٹیو چیکس اس پہ آپریٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے بعد میں ہم نے ڈسکشن کی ڈیموگرافک ٹرانزیشن کی، اور اس میں 4 سٹیجز کی بات کی تھی کہ ایک سٹیج پہ کہ بہت پاپولیشن میں جو 2 فیکٹرز ہیں برتھس اینڈ ڈیتھس، ان کا جو آپس میں بیلنس ہے اس کا بیسس ہے فار دا گروتھ آف پاپولیشن. تو in the olden times what we saw as it was explained in the theory of demographic transition، تو اس میں زیادہ تھا کہ شروع میں ہمارے جو پاپولیشن کے جو 2 فیکٹرز ہیں برتھس اینڈ ڈیتھس، وہ دونوں ہی ایٹ اے ہائر لیول تھے. اس ہائر لیول کے بیسس پہ بہت سارے بچے پیدا ہوئے، بہت سارے مر گئے، تو پاپولیشن گروتھ نہیں ہوتی تھی اور اس کا گروتھ کا جو تھا ریٹ بہت ہی سلو تھا. اس کے بعد جب ڈیتھ ریٹ نیچے آیا اور برتھ ریٹ ابھی وہیں رہا، تو پھر ایک طرح کا گیپ دونوں میں جب آیا تو دیر واز لاٹ آف پاپولیشن ایکسپلوژن. اور تیسری پہ پھر برتھ ریٹ بھی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور چوتھی سٹیج پر ہم نے دیکھا کہ دونوں ہی برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ جو ہیں وہ لو لیول پہ ہیں، اینڈ دیر از سم کائنڈ آف بیلنس بٹوین دا ٹو، اور پاپولیشن کا جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ بہت کم ہے. تو آج ہم جب بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو پاکستان کی پاپولیشن کی گروتھ کی بات کریں گے. اس سے پہلے کہ پاکستان کی پاپولیشن کی گروتھ کی بات کریں، آئی ووڈ لائک ٹو گیو سم ویو اور سم سینیریو واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ ایز ویل، کہ دنیا میں پاپولیشن کیسے انکریز ہو رہی ہے. اور پھر دنیا کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں 2 قسم کے ملک ہیں، ایک ترقی یافتہ ملک ہیں اور ایک ترقی پذیر ملک ہیں. ان دونوں کی پاپولیشن بھی مختلف انداز سے انکریز ہو رہی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے دین وی ول کم ٹو پاکستان. اور پاکستان میں پاپولیشن کو جیسے میں نے کہا کہ ہم 3 اینگل سے دیکھیں گے. ایک سائز آف دی پاپولیشن ہے، دوسرا کمپوزیشن آف دی پاپولیشن ہے، تیسرا اس کا ڈسٹریبیوشن آف دی پاپولیشن ہے. اور یہی 3 امپورٹنٹ ایریاز جو ہیں وہ ہمارے اکانومسٹ کے انٹرسٹ میں ہیں، پولیٹیشنس کے انٹرسٹ ہیں، کوئی ایجوکیشنسٹ ہے تو اس کے انٹرسٹ ہیں. تو ان تینوں ایریاز کو ہم ڈسکس کریں گے. اور آج کے لیکچر میں ہماری مینلی جو ڈسکشن ہوگی وہ سائز آف پاپولیشن پہ ہوگی. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کی گروتھ ہے اس کے کیا ٹرینڈز ہیں، تو لیٹس لک ایٹ کہ دنیا میں کیا ہے اور دنیا میں اوور آل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیس ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہے اور پھر مور ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہے. دنیا کی آبادی جو ہے وہ 1950 میں
2.5 بلین تھی، اور جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز تھے اس میں 1.7 بلین تھی، اور جو زیادہ ڈیولپڈ تھے اس میں 0.8 بلین تھی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو آبادی ہے اس کا جو زیادہ حصہ ہے ہمیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں نظر آتا ہے، اور جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں ان میں اس پاپولیشن کا بہت تھوڑا حصہ نظر آتا ہے. 0.8 بلین پیپل آر لیونگ ان دی مور ڈیولپڈ کنٹریز، اور باقی جو جتنے ہیں 2.5 میں سے وہ سارے کے سارے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں. اور اگر ان دونوں ہم ممالک کا کمپیریزن کریں ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کا، تو ان 1950 سے لے کر 2003 تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن جو گرو ہوئی ہے، ایک تو دنیا کی پاپولیشن بہت زیادہ گرو ہوئی ہے. 2003 میں ہم 6 بلین تک پہنچ گئے ہیں، اور اس میں پھر جو زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں. ڈیولپڈ کنٹریز میں اس کا ریٹ آف گروتھ جو ہے ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. اور اگر فگرز کے حوالے سے بات کریں تو فگرز ہمیں ایسے بتاتی ہیں کہ ورلڈ میں اگر دیکھیں تو 2.5 بلین سے 6.296 بلین تک پاپولیشن پہنچ گئی، اور اگر اس کو پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو ٹوٹل دنیا کی آبادی جو ہے 152% انکریز ہو گیا. اس کے مقابلے میں اگر ان کو ڈسٹنکشن کر کے دیکھیں ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کا، تو یوں نظر آتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں 1.7 سے انکریز ہو کر 5 بلین تک پہنچ گئی، اور اگر اس کو ہم کمپیریزن کر کے دیکھیں تو یہ 200% انکریز ہمیں نظر آتا ہے. اس کے مقابلے میں ڈیولپڈ کنٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ 0.8 بلین سے بڑی ہے اور بڑھ کر 1.98 بلین تک پہنچی ہے، اور یہ جو انکریز ہے یہ انکریز صرف 50% ہمیں نظر آیا. اب لک ایٹ دیٹ کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پاپولیشن 50% انکریز ہوئی 1950 سے لے کر 2003 تک، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر 200% انکریز ہوئی. تو دس از a big contrast between the developing countries and the developed countries, and obviously if the rate of growth of population is much higher, تو اس کا جو امپیکٹ ہے اس کی اکانومی پہ that has to be really taken into consideration. And obviously اگر جیسے مالتھس نے بات کی کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایک فوڈ سپلائی ہے اور دوسرا جو ہے پاپولیشن ہے، تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریٹ آف گروتھ جو پاپولیشن کا ہے اتنا زیادہ ہے، تو ان مینی کیسز واٹ وی سی از دیٹ دی اکنامک گروتھ جو ہم کرتے ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے ود دی ہائی ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن. اور اس میں بھی بات وہی آ رہی ہے جو کہ ویسٹرن سوسائٹی میں آئی، انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ آئی، کہ انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کا امپیکٹ جو ہے لوگوں کی لائف سٹائل پر پڑا. اس میں میڈیکل ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ ہوئی، سیکیورٹی آف فوڈ کی بات بھی آئی. وہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جب یوز ہوئی ان ایگریکلچرل آپریشنس تو اس سے فوڈ سپلائی میں بھی فرق پڑا. اور وہی چیزیں جو ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں ایز سچ ٹیکنالوجی امپورٹ ہوئی ہے، میڈیکل ٹیکنالوجی امپورٹ ہوئی ہے، ایگریکلچرل ٹیکنالوجی امپورٹ ہوئی ہے، لیکن اس حساب سے فوڈ نہیں بڑھ رہی. اگر بڑھ بھی رہی ہے تو ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن اتنا زیادہ ہے کہ دیٹ نیوٹرلائزز دا ہول تھنگ. لک ایٹ جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ریٹ آف گروتھ جو ہے 200% ہوا،
اور یہ ریٹ آف گروتھ اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں پر کوئی پیدائش لوگوں نے یہاں پر برتھ ریٹ میں کوئی اضافہ ہوا. برتھ ریٹ میں اضافہ نہیں ہوا. برتھ ریٹ ریمینز ریلیٹیولی ایٹ دا سیم لیول. جو فرق پڑا ہے وہ ڈیتھ ریٹ پہ پڑا ہے. ڈیتھ ریٹ جو ہے دیٹ ہیز بین کنٹرولڈ, دیٹ ہیز پلنجڈ ڈاؤن. اور اگر ڈیموگرافک ٹرانزیشن کی تھیوری کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ سب سے پہلا جو امپیکٹ ہے وہ ڈیتھ ریٹ پہ ہو رہا ہے, اور ڈیتھ ریٹ پہ امپیکٹ ہوا تو اٹ ہیز گون ڈاؤن because of medical technology, because of the improvement in the sanitation, because of the, let's say, security of food. ان کی اگر ہیلتھ پہ اثر پڑا ہے تو اس سے پہلا جو امپیکٹ نظر آتا ہے وہ ڈیتھ ریٹ پہ نظر آتا ہے. اینڈ بیکاز آف دس ڈیتھ ریٹ وی سی کہ دیر از اے بگ گیپ بٹوین دی برتھس اینڈ دا ڈیتھس. اور یہ میں یہاں ریمائنڈ کراؤں, جب ہم کلچر کی بات کر رہے تھے تو دیر از اے چینج بٹوین دا ٹو انٹر ریلیٹڈ پارٹس آف کلچر. اور ان دونوں جب چینج ہو رہے ہیں تو ایک میں ریٹ آف چینج فرق ہے, دوسرے میں دونوں میں فرق نظر آتا ہے. ایک میں چینج کی جو ہے وہ رفتار تیز ہے, دوسرے میں چینج کی رفتار جو ہے وہ کم ہے. تو ڈیتھ ریٹ جو ہے دس ہیز فالن ڈاؤن مچ فاسٹر compared with the rate of change in the birth rate. برتھ ریٹ میں بھی چینج تو آنی شروع ہوئی ہے, لیکن اس میں اس کی رفتار جو ڈیتھ ریٹ کی ہے وہ مچ ڈفرنٹ دین دی چینج ان دی برتھ ریٹ. اور اس گیپ کی وجہ سے وی فائنڈ دیٹ دیر از اے پاپولیشن ایکسپلوژن. تو اس طرح سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم نے تھیوری آف ڈیموگرافک ٹرانزیشن پڑھی اس کی اپلیکیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ جتنے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں موسٹ آف دیم آر پاسنگ تھرو دیٹ ٹرانزیشنل کائنڈ آف اسٹیج. اور اس ٹرانزیشنل اسٹیج میں یہ جو گیپ دونوں میں برتھس اور ڈیتھس میں ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ سے the rate of growth is much higher. تو اس کے consequences obviously have on the economy of the country, on the political scenario of these countries. اور یہاں پر اگر اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے جتنی تیزی سے اس کے دوسرے ریسورسز نہیں بڑھیں, تو دین دیٹس اے سچویشن آف ریئل کنسرن. So this is how the world population is growing, and this is how the population in the developing countries is growing. This is how this is growing in the developed countries. اب look at that کہ دنیا میں اگر population کو دیکھیں تو how much time did it take to add 1 billion persons in the population of the world. تو شروع میں جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ برتھ ریٹ واز ویری ہائی, دا ڈیتھ ریٹ واز آلسو ویری ہائی, اور دونوں ایک دوسرے کو ان مینی کیسز ور نیوٹرلائزنگ. اور ریٹ آف گروتھ جو تھا دنیا میں وہ بہت سلو تھا. اینڈ آئی وڈ سے کہ ٹک پرہیپس تھاؤزینڈ ملینز اور تھاؤزینڈز آف ایئرس کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی 1 بلین تک پہنچے. اور یہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ 1 بلین پاپولیشن اس دنیا کی جب ہوئی تو دیٹ واز ان 1804. دیٹ واز ہاؤ اٹ واز کیلکولیٹڈ, دیٹس ہاؤ اٹ واز ایسٹیمیٹڈ. اور یہ 1 بلین تک پہنچنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال لگے. اب دوسرے بلین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا بلین جو ہے اس دنیا میں ایڈ کرنے کے لیے ہمیں صرف 123 سال لگے. اور یہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا 1927 میں. اس کے بعد اگر تیسرے بلین کی بات کرتے ہیں تو تیسرا بلین ایڈ کرنے کے لیے اٹ ٹوک اونلی 33 ایئرس, اینڈ دیٹ واز ان 1960. چوتھا بلین دیکھیے ہمیں ایڈ کرنے کے لیے اٹ ٹوک اونلی 14 ایئرس, اینڈ دیٹ واز ان 1974. پانچواں بلین ہم نے ایڈ کر لیا اس پلانٹ کی پاپولیشن میں صرف 13 سال میں, اینڈ دیٹ واز ان 1987. اور چھٹا بلین جو ہے وہ
اس کو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں صرف 12 سال لگے، اور دیٹ واز فاؤنڈ ان 1999. Now look at how the population is growing. شروع کی بات کرتے ہیں تو thousands and thousands of year کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پلانٹ کی جو آبادی ہے، اس دنیا کی جو آبادی ہے، وہ 1 بلین تک پہنچی، اور اس کے بعد ایسا ملٹی پلائر ایفیکٹ لگ رہا ہے کہ it took only 123 years to add the second billion، اور third billion ایڈ کرنے کے لیے it took only 33 years، اور اسے اگلا بلین ایڈ کرنے کے لیے only 14 years، اسے اگلا ایڈ کرنے کے لیے 13 سال، اور ابھی جو لاسٹ ہمارا 6واں بلین ایڈ ہوا ہے دیٹ واز ان 1999، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نمبر آف ایئرس جو ہیں 1 بلین ایڈ کرنے میں کتنا تھوڑا سے تھوڑا وقت لگ رہا ہے. Now what does it indicate? It suggests that the population of this planet is growing at a very very rapid rate. اور اس میں جیسے کہ میں نے پہلے تھوڑا سا انالیسس کر کے بتایا کہ یہ زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں انکریز ہو رہی ہے، اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں سارے کے سارے ہی اس ڈیموگرافک ٹرانزیشن کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں. ون اپروچ از دیٹ what this demographic transition is going to apply, it's likely to apply on all the developing countries. The European countries or developed countries have already passed through that kind of scenario. ڈفرینس تھوڑا سا یہ نظر آتا ہے کہ ان ملکوں میں یہ ایوولوشنری اپروچ کے ذریعے سے چلی کہ برتھ ریٹ جو ہے وہ ڈکریز ہوئے، اسی طرح جو ڈیتھ ریٹ ہیں وہ بھی سلولی ڈکریز ہوئے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دا سیم سینیریو از گوئنگ ٹو بی ایپلیکیبل ان دا ڈیولپنگ کنٹریز، بلکہ اس میں شاید ایوولوشنری اپروچ کم ہو، کیونکہ یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ریڈی میڈ امپورٹ کر رہے ہیں. ان کنٹریز میں یہ ساری چیزیں ایک لینتھی پروسیس کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے ڈیولپ ہوئیں، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی وی ایز سچ وی ٹرائی ٹو امپورٹ. اسی طرح ہم کنٹراسیپٹیوز کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں ایوولوشنری پروسیس سے انہوں نے ڈیولپ کیے، ہم وہ سیدھے سیدھے ادھر امپورٹ کر رہے ہیں. تو دس از ہاؤ وی سی کہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان میں پاپولیشن کا ایکسپلوژن جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات ایک اور بھی نظر آتی ہے کہ ان ملکوں میں پہلے سے ہی پاپولیشن بہت زیادہ تھی، اور چونکہ پہلے سے ہی بہت زیادہ تھی اور اس کا اگر ملٹی پلائر ایفیکٹ دیکھیں تو ریٹ آف گروتھ جو ہے یہاں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور دیٹس مور لائک این امبیلنس بٹوین دی ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ دی ڈیولپنگ کنٹریز. یہ تو ابھی انکریزنگ پاپولیشن انکریزنگ ریٹ سے یہاں تو نظر آ رہی ہے، ویئر ایز ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاپولیشن ناٹ اونلی کہ اسٹیبلائز ہوئی ہے، اسٹیبلائز سے بھی نیچے ہمیں ڈکلائن کی سچویشن نظر آتی ہے، پاپولیشن ڈکلائن کی سچویشن نظر آتی ہے. وہاں پر جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ بہت ہی لو ہے، اور وہاں پر اگر دیکھیں گے کہ پاپولیشن کو ڈبل ہوگی تو اٹ مائٹ ٹیک ہنڈریڈز آف ایئرس ٹو ڈبل دیٹ پاپولیشن ان دوز ویری کنٹریز. سو دس از ہاؤ we look at the growth of population in the whole of the planet. Obviously, when we talk about population, we talk about the resources as well. اور population کو اگر ہم جی این پی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور جس کو ہم پر کیپیٹا کا حساب سے کریں تو لیٹس میک اے کمپیریزن اینڈ سی کہ دنیا میں کیا ہے. دنیا کی پاپولیشن جیسے کہ آپ نے دیکھی اٹس مور دین 6 بلین persons living on this planet، اور اس ساری
جو پاپولیشن کو اگر ساتھ لیتے ہوئے جی این پی کے ساتھ کمپیریزن کریں تو $7,140 از دا پر کیپیٹا جی این پی اگر اس کو تقسیم کر کے دیکھیں تو. اب یہ تو اوور آل ہے، اور جب ایوریج کی بات کرتے ہیں تو ایوریج میں ایکسٹریمز اگر کہیں ہیں تو وہ پھر کافی ہائڈ کر جاتی ہیں ایوریج کے حوالے سے. مور ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پاپولیشن تو 1198 ملین ہے، یا آپ کہہ لیں 1.198 بلین ہے، تو پر کیپیٹا انکم لک ایٹ دیٹ $22,060 پر پرسن نظر آ رہی ہے. اس کے مقابلے میں لیس ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پاپولیشن 5 بلین، 5 ٹائمز ان سے زیادہ ہے. اور اگر ہم جی این پی کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اونلی $3,580 پر پرسن. تو یہاں پر اگر دیکھیے آبویسلی اگر زیادہ پاپولیشن ہے اور زیادہ پاپولیشن پہ اگر اس کے ساتھ ریسورسز بڑھ رہے ہیں، جی این پی بڑھ رہی ہے، تو اگر پر پرسن اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آبویسلی پر پرسن کم آئے گی. اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں تو وہاں پر پاپولیشن تھوڑی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہے، ان کی جی این پی ویسے ہی زیادہ ہے، اور اس کو اگر تقسیم کرتے ہیں تو آبویسلی وہ پر پرسن بہت زیادہ آئے گی. اینڈ دیٹ از ہاؤ دیز فگرس شو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں پاپولیشن کم ہے، ریسورسز ان کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہے، جی این پی زیادہ ہے، پر ہیڈ اس کو تقسیم کریں گے تھوڑے لوگ ہیں تو obviously per head it's going to go very high. So that is more like a contrast. پاپولیشن کا کنٹراسٹ بھی نظر آ رہا ہے، اور جی این پی کو دیکھیں تو اس کا بھی کنٹراسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. Now looking at پاکستان، پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایریا کے لحاظ سے پاکستان perhaps it's 0.6% of the total area of this planet. اور اس کے مقابلے میں پاپولیشن اگر دیکھتے ہیں تو پاپولیشن ہماری 2004 میں گورنمنٹ کے جو ایسٹیمیٹس ہیں دیٹ شو کہ 151 ملین ہے، اور اس کا جو ریشو ہے دیٹس 2.4. تو ایریا جو ہے وہ بہت تھوڑا نظر آ رہا ہے، ویئر ایز اگر پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹس مچ ہائر، 2.4% آف دی ٹوٹل پاپولیشن آف دس پلانٹ. اور یہ جو پورشن ہے یا پرسنٹیج ہے دس از انکریزنگ ڈے بائی ڈے، اور اس کا انالیسز ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں. بٹ جسٹ لوکنگ ایٹ دا سائز آف دی پاپولیشن پرسنٹیج کے حساب سے ایریا از مچ اسمالر آف دی ٹوٹل پلانٹ، ویئر ایز جو ہماری پرسنٹیج ہے آف دی ٹوٹل پاپولیشن وہ اس کے مقابلے میں کافی زیادہ نظر آتی ہے. پاپولیشن اور ریٹ آف گروتھ، اور ایک اور حساب ہے کہ کتنی دیر میں یہ ڈبل ہو گئی. پاپولیشن کتنے سالوں میں ڈبل ہوتی ہے یہ اگر دیکھنا ہو تو ایک ایسے ہی فارمولا دیتے ہیں کہ اس کو اب رول آف 70 کہتے ہیں. جو بھی ریٹ آف گروتھ آف اے کنٹری ہے اس کو 70 پہ ڈیوائڈ کریں تو جو اس کا جواب آئے گا اسے کہتے ہیں کہ اتنے سال لگیں گے اس کنٹری کی پاپولیشن کو ڈبل ہونے میں. مثال کے طور پر اگر پاکستان کا ریٹ آف گروتھ اس وقت 1.9 ہے تو 70 ایئرس کو اگر ہم 1.9 سے تقسیم کرتے ہیں تو جو اس کا جواب آئے گا دیٹ ول بی دا ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن دیٹس کمنگ ٹو اباؤٹ 37 ایئرس کہ اتنے سالوں میں پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈبل ہوگی. تو یہ دیکھیے دنیا کا سینیریو کیا ہے، ڈیولپڈ کنٹریز کا سینیریو کیا ہے، اور ڈیولپنگ کنٹریز کا سینیریو کیا ہے، اینڈ دین وی کم ٹو پاکستان. دنیا کی آبادی کی اگر بات کرتے ہیں تو اٹس 6 بلین پیپل، اور اس کا ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ 1.3% ہے، اور اس کو اگر ہم 70 کے حوالے سے تقسیم کریں تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 54 years ٹو ڈبل. اینڈ لک ایٹ مور ڈیولپڈ کنٹریز.
اس میں پاپولیشن جو ہے was a little over 1 billion, 1198 million or 1.198 billion. Look at the rate of growth, 0.1%. اور اگر 0.1% کے حساب سے پاپولیشن گرو ہو رہی ہے اور وہی فارمولا اگر ہم استعمال کریں تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 700 years ٹو ڈبل. اس کے مقابلے میں مور ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو 5 billion پیپل لیونگ ان دیز کنٹریز اور ریٹ آف گروتھ ان کا 1.6 اور 1.6 کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگے گا تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 44 years. 44 years is such a small figure compared with what we see in the developed areas. 700 years لگ رہے ہیں جو ڈیولپڈ ایریاز میں. ریٹ آف گروتھ ان کا 0.1% ہے اور obviously اگر ان کا ریٹ آف گروتھ اتنا ہے پاپولیشن کا، اس کے ساتھ اگر ان کے ریسورسز اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں تو obviously ایفلوئنس وہاں پر ہے. ان کی جو consequences of the growth of population, those are much different than the consequences of the growth of population in Pakistan or other developing countries. Developing countries میں جس حساب سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس حساب سے ریسورسز نہیں بڑھ رہے تو وی آر ہیونگ ڈفرنٹ کائنڈ آف سچویشن. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ unemployment, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ poverty, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ congestion in different areas, different places. ہم اس میں کرائم کی بات کر رہے ہیں، اس میں شارٹیج آف ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم پولوشن کی بات کر رہے ہیں. اور جب ہم ڈیولپڈ ایریاز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں اور قسم کے پاپولیشن کے مسائل نظر آتے ہیں. سو مچ سو کہ دوز کنٹریز آر فیسنگ ڈکلائننگ پاپولیشن اور ان کی جو بھی موجودہ پاپولیشن ہے پیچھے پائپ لائن میں ہمیں بچے نظر نہیں آتے اور چونکہ پیچھے بچے نظر نہیں آتے تو obviously the population is going to decline. And of course that situation could create some kind of a gap which is likely to be filled or which is being filled from migration of people from the developing areas to the developed areas. And obviously جو مائگریٹ کر رہے ہیں وہ بچے تو نہیں ہوں گے. دے آر لائکلی ٹو بی دی ینگ پیپل, دوز ینگ پیپل whom the developing countries may have and must have invested lot of their resources for their human resource development. اور اس طرح سے یہ کہ ہیومن ریسورس جو ڈیولپڈ ہوا انہی کنٹریز میں دوسرے ملکوں میں ڈیولپڈ کنٹریز میں چونکہ ہمیں اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں سو دیر از این اٹریکشن, دیر از اے پل فار دیم. اور لوکل ایریا میں دیر از لائکلی ٹو بی پش فار دیم. دس پل اینڈ پش فیکٹر کی وجہ سے دے آر لائکلی ٹو مائگریٹ ٹو دیز ڈیولپڈ ایریاز. اور اس کے آگے کانسیکوینسز کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. ڈائیورسٹی آف پاپولیشن ہے, ڈائیورسٹی آف ایتھنیسٹی ہے, اس کے پھر آگے ایشوز بے حساب قسم کے نظر آتے ہیں. دیر آر گڈ تھنگز ان دیٹ اینڈ دیر آر سم ویک تھنگز ان دیٹ ٹو. So this is how we see the differential growth in population of the developed areas and the developing areas give us different kind of consequences, different kind of issues. پاکستان کی بات دیکھیے اور پاکستان کے ساتھ جو اسی طرح کے اور ملک ہیں ان کا حال دیکھیں تو ہمیں وہاں کا گروتھ ریٹ کچھ اس طرح نظر آتا ہے. پاکستان کی پاپولیشن 2003 میں 148.6 ملین تھی اور اس وقت ہمارا ریٹ آف گروتھ جو تھا 2.06 تھا. اور اس حوالے سے دیکھیں تو اٹ واز سپوز ٹو ٹیک 34 years ٹو ڈبل. اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارا ریٹ آف گروتھ جو ایسٹیمیٹڈ ہے دیٹس 151 اور 51 کا جو پاپولیشن ہے اس میں ریٹ آف گروتھ از 1.9 اور اس کو حساب سے دیکھیں تو 34 کی بجائے وی ایکسپیکٹ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 37 years ٹو ڈبل. بنگلہ دیش
جو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا کسی زمانے میں، تو اس کی پاپولیشن 136 ملین پیپل. ریٹ آف گروتھ ان کا ہم سے کم ہے 1.7، اینڈ آبویسلی مے بی آج 2004 میں ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو گیا ہو. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 41 ایئرس ٹو ڈبل. ایران 66 ملین پیپل، اس کا ریٹ آف گروتھ ہم سے بہت نیچے 1.2، اور اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 58 ایئرس ٹو ڈبل. انڈیا containing perhaps second largest country having the population، اس میں ریٹ آف گروتھ جو ہے ہم سے بہت کم ہے 1.7 ہے، and it's going to take 41 years to double. Indonesia, another Muslim country just like Bangladesh and Iran, another Muslim country, population is 220 million, rate of growth is 1.6 and it's going to take 44 years to double. تو اس کمپیریزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آل دیز کنٹریز آر ڈیولپنگ کنٹریز، اور ان میں 2-3 مثالیں مسلم ممالک کی بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ان کو کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان میں ریٹ آف گروتھ از ہائر دین آل دیز کنٹریز جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور اسی حساب سے پاکستان کی آبادی کو ڈبل ہونے میں ان کے مقابلے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے. جہاں 37 ایئرس لگ رہے ہیں اگر 2004 کی فگرز لیں، تو دوسرے ملکوں میں ہم سے زیادہ وقت لگ رہا ہے. کیوں کہ ریٹ آف گروتھ جو ہے ان کا ہم سے بہت لو ہے. although Pakistan is also trying to make an effort, but it depends کہ how do we fare in those efforts of population control. Obviously یہ جو انڈیا ہے یا ایران ہے یا بنگلہ دیش ہے یا انڈونیزیا ہے، ان ملکوں میں بھی پاپولیشن پلاننگ کے پروگرامز چل رہے ہیں، اینڈ آئی ہوپ وی have so much progress کہ we might catch them up, but at the moment we are way behind those countries. Now let's look at the size of the population, how it grew. اگر ہم پچھلی صدی کی بات کرتے ہیں تو at the beginning of that century we see کہ پاپولیشن پاکستان کی وہ ایریا جو اس وقت پاکستان ہے، اس ایریے میں اس وقت پاکستان کی پاپولیشن واز اباؤٹ 16.6 ملین پیپل، سے اباؤٹ 17 ملین. جب پاکستان بنا تو 1947 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن کا ایسٹیمیٹ جو تھا دیٹ واز 32.5 ملین پیپل. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پاپولیشن سینسس ہوتی ہے جس میں ہم ٹوٹل انیموریشن آف دی پاپولیشن کرتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ہوتی ہے، اینڈ یوزولی ایٹ دا بگننگ آف دی ڈیکیڈ. تو پاکستان بننے کے بعد ہماری پہلی پاپولیشن سینسس 1951 میں ہوئی. تو 51 میں ہماری پاپولیشن جو تھی دیٹ واز کاؤنٹڈ ایز 33 ملین. تو ان 50 سالوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شروع میں سینچری کے بگننگ میں سے اباؤٹ 17 ملین، اور سینچری کے مڈل میں اگر بات کرتے ہیں تو اٹس 33 ملین. تو اٹس آلموسٹ ڈبلڈ فرام ود ان دوز 50 ایئرس. اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 1981 میں، اس وقت کہیں یہ کوئی 84 ملین کے پہ پہنچ گئی، اور 1998 میں اگین مور دین 100 ملین، 132 اور سم تھنگ لائک دیٹ. اور اس وقت اگر پاپولیشن ہم دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ کے ایسٹیمیٹس کے مطابق 151 ملین پاپولیشن ہمیں نظر آتی ہے. تو اگر اس دوران ٹوٹل پیریڈ میں دیکھیں جب سے پاکستان بنا اور اس وقت کی جو پاپولیشن ہے، تو 3 ملین سے یا 32.5 ملین سے
151 ملین پاپولیشن ہو گئی، تو یہ تو پرابلی اس آلموسٹ 5 ٹائمز کے پاس ہماری پاپولیشن جو ہے گرو ہو گئی. تو جہاں 50 سال لگے ہماری پاپولیشن کو ڈبل ہونے میں، اور پاکستان بننے کے اب تک اگر دیکھیں تو اس میں 5 گنا تقریباً ہو گئی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گیا. اینڈ آبویسلی جیسے کہ میں نے پہلے کہا، یہ تیز جو ہے ریٹ آف گروتھ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ڈاؤن ہے، نیچے آ گیا جو ہمارا ڈیتھ ریٹ تھا اس کی وجہ سے ہوا. اور پاکستان ہیز سرٹنلی been passing through the transitional phase, the demographic transitional phase, جس میں کہ because of this gap the population of Pakistan is growing at a very very rapid rate. اور اسی چیز کو ویژولائز کرتے ہوئے the government of Pakistan has been making all kinds of efforts to apply the preventive checks through the population planning program, so that the rate of growth of population جو ہے اس کو کم کیا جا سکے. So this is the scenario in Pakistan. The size of the population, just the size of the population is increasing at a very very rapid rate. اگر ہم پاکستان کی آبادی کے حساب سے کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ کہ سب سے زیادہ آبادی کہاں ہے، اس کے دوسرے نمبر پر کون ہے، تیسرے نمبر پر کون ہے، تو آبادی کے لحاظ سے جب ہم ملکوں کو رینک آرڈر کرتے ہیں تو دیکھیے پاکستان 1950 میں ہم 14ویں نمبر پر تھے. وی ور دا 14th ود رسپیکٹ ٹو دی سائز آف پاپولیشن. سب سے اوپر چائنا تھا، اس کے بعد انڈیا تھا، انڈونیزیا تھا، برازیل تھا، وغیرہ وغیرہ. تو وی ور ایٹ دا 14th پلیس ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس وقت ہماری پاپولیشن تھی 33 ملین. جب 2004 کی بات کرتے ہیں تو ہم 14ویں نمبر سے 6 نمبر پر آ گئے، اور ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 151 ملین ہو گئی. تو لک ایٹ دیٹ کہ کہاں ہم 1950 میں 14ویں نمبر پر تھے، اور ان 52-53 ایئرس میں ہماری پاپولیشن اتنی گرو ہو گئی کہ وی ہیو سرپاسڈ سو مینی ادر کنٹریز. اب وہ چائنا، انڈیا، برازیل تو ابھی وہاں پر ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہم سے بہت اور ملک اوپر تھے وہ ان کو ہم نے پیچھے چھوڑا. از اٹ اے گڈ تھنگ؟ Is it something which is desirable? It's desirable in the sense کہ اگر ہمارے باقی ریسورسز بھی اسی حساب سے چلتے ہیں، لیکن اس حساب سے شاید ریسورسز نہیں چل رہے، اور اس میں جی این پی کی بات کرتے ہیں یا جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں یا پر کیپیٹا کی بات کرتے ہیں. انکریز تو ہو رہی ہے، آگے چل کر ہم دیکھیں گے جب کمپیریزن کر کے کہ وہ ملک جہاں آبادی ہمارے برابر ہی تقریباً تھی ایک سرٹن سٹیج پر، اور اگر اب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ان کی آبادی ہم سے کم ہے، لیکن ان کی جو پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی. تو it's not simply the size of the people, the number of people. We try to compare it or match it with the economic resources with respect to the social development of the society as well. کہ ہمارے ملک میں اگر یہ دیکھیں گے تو what is happening to let's say the social sector with respect to education، کہ ہماری لٹریسی اسی حساب سے بڑھی، کیا ہماری امپلائمنٹ اسی حساب سے بڑھی، کیا ہماری پر کیپیٹا انکم اسی حساب سے بڑھی، کیا ہمارے ملک میں پاورٹی اسی حساب سے نیچے آئی، یا ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے کیا اسی حساب سے نیچے آئی. No, these are some of the factors which have to be looked at when we look at the rate of growth of the population, or simply not only the rate of growth but the total size of the population. سائز بڑا ہے، ریٹ آف گروتھ اگر پہلے سے زیادہ ہو گیا تو اس کو ملٹی پلائر ایفیکٹ اگر ہم لگاتے ہیں
تو نمبر آف پرسنس ول بی مچ گریٹر. وہ جو مالتھس کا فارمولا تھا, آئی تھنک دیٹس ویری مچ دیئر, کہ پاپولیشن گرو ہی اس حساب سے ہو رہی ہے 2-4 جیومیٹریکل ریشو سے, 2-4-8-16-32 کے حساب سے, اور فوڈ سپلائی یا ادر ریسورسز اس حساب سے شاید گرو ابھی ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہیے ڈیولپنگ ایریاز میں نہیں ہو رہا ہے. یہ چیز ہیز بین negated, Malthus has been negated definitely in the developed countries. وہاں پر پاپولیشن بہت نیچے ہے, ان کے ریسورسز comparatively بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پچھلی ہسٹری کو دیکھیں, ہم اپنے ملک کی پاپولیشن کا ریٹ آف گروتھ, تو look at between 1951 and 61, that's a census period between the two censuses. تو ہماری پاپولیشن ریٹ آف گروتھ تھا 2.45, 61 to 71 3.66 بڑھ گیا. 72-81 میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ریٹ آف گروتھ جو تھا 3.05. اس کے بعد 1981 to 98 میں 2.69, اور اب جو گورنمنٹ نے ہمیں بتایا ہے کہ 2003-2004 میں ریٹ آف گروتھ از 1.9. تو اس سے ایک چیز بڑی نظر آتی ہے کہ شروع میں ہماری پاپولیشن کا ریٹ آف گروتھ واز سلو, اس کے بعد یہ اوپر گیا اور 3% سے بھی اوپر گیا, اور دین اٹ سلائڈڈ ڈاؤن, اٹ از سلائڈنگ ڈاؤن. تو اگر شروع میں کم تھا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس وقت زیادہ پراسپیرٹی تھی یا کیا تھا. اس وقت ہماری جو پاپولیشن کا ریٹ آف گروتھ کم تھا تو اس وجہ سے تھا کہ ہماری ڈیتھ ریٹ جو تھی وہ ہائی تھی. برتھ ریٹ کے مقابلے میں ڈیتھ ریٹ واز ڈکلائننگ, لیکن اٹ واز اسٹل مچ ہائر دین واٹ وی ہیو. ان دا بگننگ آف دی سینچری شاید وہ ہمارے پاکستان کی جو ڈیتھ ریٹ تھا دیٹ واز مور دین 43 تھا, اور اس وقت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں ڈیتھ ریٹ از اباؤٹ 8 to 9 per thousand. تو پہلے جو تھا ڈیتھ ریٹ واز ویری ہائی, اٹ واز ٹرائنگ ٹو نیوٹرلائز سم آف دی گروتھ آف پاپولیشن تھرو دا برتھس. تو اس لیے ریٹ آف گروتھ کم تھا. چونکہ ڈیتھ ریٹ نیچے آیا اس لیے ریٹ آف گروتھ اوپر چلا گیا. ناؤ دس ود دی ہیلپ آف دی گورنمنٹ اینڈ other resources, NGOs in the private sector, in the civil society, now we are trying to see that there is some change in the planning of the families. So birth rate is also coming down. So the gap between the two جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں فرق آ رہا ہے, and maybe we are moving towards the end of the transitional stage of this demographic transition. So that is the scenario with respect to the growth of population, کہ ہماری گروتھ پہلے لو تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے دنیا کی بات کی کہ it took thousands and thousands of years to add 1 billion people to the population of this planet, اور اس کے بعد وہ اس کا پیریڈ جو ہے بہت کم ہونا شروع ہوا. اور پہلے اتنا وقت صرف اسی لیے لگا کہ ڈیتھ ریٹ واز ویری ہائی. برتھ ریٹ تو ہائی تھا ہی, ڈیتھ ریٹ واز آلسو ہائی. پاکستان میں بھی یہی پوزیشن نظر آتی ہے. ٹورڈز دا بگننگ آف دی سینچری اگر بات کر رہے ہیں, لاسٹ سینچری کی بات کر رہے ہیں, تو ہماری پاپولیشن بہت تھوڑی تھی. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا اٹ واز اباؤٹ 17 ملین پیپل. اس کے بعد آپ دیکھیے پاکستان بنا تو اٹ واز اباؤٹ 33 ملین, 32.5 یا 33 ملین, اور پریزنٹ اگر بات کر رہے ہیں تو وہ 5 ٹائمز ہو گئی. پہلے 50 سال میں اٹ واز اباؤٹ ڈبلڈ. اس کے بعد اگر اگلے 50 سال کی بات کرتے ہیں تو اس کا ریٹ آف گروتھ جو ہے اٹ بیکیم ویری ہائی. ناؤ وی آر آئی تھنک موونگ ٹورڈز دی ٹیل اینڈ آف دی
transitional period, and then the situation may be different. Now look at what is happening with respect to the two factors which contribute to the growth of population. ان ٹو فیکٹرس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ برتھس اینڈ ڈیتھس ہیں، تو اگر برتھس کی بات کر رہے ہیں 2002 میں ان 1 year، تو لک ایٹ ہاؤ مینی برتھس آر دیئر، 4.366 million people who are being added every year. تو اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں پر منتھ کے حساب سے، تو دیٹ کمز ٹو 363,855 برتھس پر منتھ. پر ڈے کی بات کرتے ہیں تو 11,962 برتھس پر ڈے، اور اس کو کیلکولیٹ کرتے کرتے اگر ہم پر منٹ کے حساب سے بات کرتے ہیں تو دیر آر 8 برتھس پر منٹ. سو دس از ہاؤ the population is growing. So many people, maybe young people, entering into the reproductive ages. So the population کا جو ایک فیکٹر ہے جس میں برتھس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اٹس از ویری ویری ہائی، 8 برتھس پر منٹ. I think it's a really سیریس کائنڈ آف سچویشن. تو اس فیکٹر کو دوسرا فیکٹر جو ہے وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو لیٹس لک ایٹ دی ادر فیکٹر. لک ایٹ دی ڈیتھس. ان 1 year اٹس اباؤٹ 1 million ڈیتھس ٹیک پلیس، اور ان کو اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں پر منتھ کے حساب سے تو 101,833 ڈیتھس پر منتھ. پر ڈے کے حساب سے کرتے ہیں تو دیر آر 3,348 ڈیتھس پر ڈے، اور اگر منٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دیر آر 2 ڈیتھس پر منٹ. تو اب لک ایٹ دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو فیکٹرز وچ کنٹریبیوٹ ٹو دی گروتھ آف پاپولیشن. دا 8 persons per minute are born, whereas 2 persons die. So how do we calculate the number of people who are being added over here? اور ان لوگوں میں دیکھیے تو 8 میں سے اگر ہم 2 مائنس کرتے ہیں تو how many people are going to be added? So net addition اگر 2002 کی بات کرتے ہیں تو in 1 year 3.1 million people are going to be added. اگر پر منتھ کی بات کرتے ہیں تو 262 persons are being added per month. Per day 8,614 persons being added per day. So every minute we see that 8 persons are being added per day. Now اگر ہم اسی 6 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، 6 لوگ پر منٹ ایڈ ہو رہے ہیں، تو ان کو اگر کیلکولیٹ کریں تو ایک سال میں کتنے لوگ ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کا ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کیلکولیشن کے مطابق what we see is that there are so many people being added, and that figure comes to 3.14 million. 3.14 million means adding the population which is equal to Multan plus Sakhar plus Peshawar plus Quetta. That's a huge kind of population. اگرچہ تھوڑا سا ہم ریٹ ہم گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے اس سے کچھ کم ہوا ہے، بٹ اسٹل اٹس اباؤٹ 3 million people which are being added. اگر 3 million کی بات بھی کرتے ہیں تو دیٹس equal to the population of city of فیصل آباد and Sialkot. So that's how much population is being added. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہماری جو size of population is quite large, and there has been increase in the size of this population, اور اس کا rate of growth جو ہے that is also considerable, and then it has real consequences, economic, social consequences for the country.
تو آج کی ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی پاپولیشن کا سائز کیا ہے، اس کا ڈیولپڈ کنٹری اور ڈیولپنگ کنٹریز میں کیسے اس کا ڈسٹریبیوشن ہے، اور ریٹ آف گروتھ ہم نے دیکھا کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں بہت کم ریٹ آف گروتھ ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت ہائی ریٹ آف گروتھ ہے، اور اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. اینڈ دین وی ہیو لکڈ ایٹ پاکستان، کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے، جب پاکستان بنا تو اس وقت لیٹس سے اباؤٹ 32.5 ملین تھی، اور وہ کیسے گرو ہوئی، اور اس کا ریٹ آف گروتھ ہیز بین ویری ہائی. اور یہ سارا جو پاپولیشن ہے، obviously we have to take that into consideration with respect to the resources. کسی ملک کی اکانومی کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے پاپولیشن makes a difference. It contributes and then it is affected by the growth of the resources as well as the population. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں، باقی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. السلام علیکم.